وہ الفاظ یاد آتے ہیں، سجدے میں جاتا ہوں تو یوں لگتا ہے اللہ میاں نے پیار کر لیا۔ ہاں، سوچتے ہیں یہ دیار غیر اور اللہ پاک اپنے سامنے سر جھکانے کی توفیق دے رہے ہیں۔ میری بہنوں، آپ نے اس دیار کفر میں، دیار غیر کے اندر قرآن کی آواز اٹھانی ہے، اپنے گھر میں بچوں کو قرآن سنانا ہے۔ وہ مائیں تھیں جن کے بچے دودھ پینے کے زمانے میں کلمے سیکھ لیتے تھے، دعائیں سیکھ لیتے تھے، قرآن سیکھ لیتے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے والد صاحب کے بارے میں لکھا ہے، جب ان کا دودھ چھوڑنے کا زمانہ آیا، جب دودھ چھڑایا گیا تو ایک پاؤ پارا زبانی یاد کر چکے تھے، اس لیے کہ والدہ جب ان کو دودھ پلاتی تھی تو ساتھ قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ ہائے اللہ، میں کیسے کروں، اپنی بہنوں کو کیسے سمجھاؤں؟ میری بہنیں سمجھتی ہیں کہ ہم بھی یہود و نصارہ کی طرح بے پردہ پھریں گی تو کامیاب ہوں گی، تھرکیں گی، ناچیں گی اور بن سمر کر باہر جائیں گی تو کامیاب ہوں گی۔ نہیں، کامیابی نہیں ہے یہ، کامیابی وہ ہے جو اللہ نے کہی ہے، جو اللہ کے رسول نے کہی ہے۔ جان چلی جائے تو کامیابی ہے اگر ہم ایمان پر زندہ ہوں، اور اگر ایمان نہیں ہے تو ناکامی ہے۔ اللہ اکبر! میرے آقا کے ایک صحابی کو کافر نے زخمی کر دیا، شدید زخمی کر دیا۔ اللہ اکبر! حضرت حرام بن ملحان شدید زخمی ہو گئے، نیچے گر پڑے۔ جان نکلنے سے پہلے زبان سے یہ جملہ نکلا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ قاتل تھا سلمہ بن جبار۔ قاتل نے مسلمانوں سے پوچھا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، میں نے اس کے بچوں کو یتیم کر دیا اور میں نے اس کے والدین کا سہارا چھین لیا، اس کی بیوی کو بیوہ کر دیا، اور یہ کہہ رہے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ پوچھا مسلمانوں سے یہ کیسے کامیابی ہے؟ مسلمانوں نے بتایا ہمارا اللہ کہتے ہیں، ہمارے نبی کہتے ہیں، جو دنیا سے ایمان کے ساتھ چلا جائے اور اللہ پاک جس کا مال جان دین کے لیے قبول کر لے وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ کامیابی ہے۔ وہ قاتل جس نے ابھی ایک مسلمان کو شہید کیا تھا، مقتول اور شہید کی زبان سے نکلنے والا آخری جملہ اس کے ایمان لانے کا سبب بن گیا۔ اس نے کہا مجھے بھی کلمہ پڑھا دو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایسے ہی واقعات ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ قاتل بھی جنت میں، مقتول بھی جنت میں۔ اللہ اکبر! قاتل بھی جنت میں، مقتول بھی جنت میں۔ وہ تو جنت میں گئے تھے دین کے لیے جان دے کر، اور قاتل بھی جنت میں چلا گیا ایمان قبول کر کے۔ خدارا اپنے دلوں میں یہ بٹھائیں کہ اگر ہم آقا کی غلامی والی زندگی گزاریں گی، اتباع والی زندگی گزاریں گی، حیا والی زندگی گزاریں گی، ایمان والی زندگی گزاریں گی تو کامیاب ہوں گی۔ اپنے گھروں کو ایمان کے گھر بنائیے، ایمان کے گھرانے بنائیے۔ آپ کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، آپ نسلوں کو بدل سکتی ہیں۔ یہ تو تاتاری مسلمان ہوئے، ایک بات یاد آ گئی، سنانا چاہتا ہوں کہ تاتاری کیسے مسلمان ہوئے، لمبی داستان ہے، کیسے انہوں نے ایمان قبول کیا۔ جن مسلمانوں کو وہ کتے سے بھی بدتر سمجھتے تھے، خنزیر سے بھی بدتر سمجھتے تھے، ان مسلمانوں کا مذہب تاتاریوں نے کیسے قبول کیا؟ مورخین نے مختلف اسباب لکھے، ایک سبب بیان کرتا ہوں۔ ایک سبب بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ تاتاریوں نے مسلمان مردوں کو تو قتل کر دیا اور بے سہارا، بے بس، بے کس خواتین کو اپنے گھروں میں لونڈیوں کے طور پر لا کر ڈال دیا۔ بے سہارا تھی، مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، ان کے گھروں میں آ کر پڑ گئی اور ان سے تاتاریوں کے بچے پیدا ہوئے۔ مجبور تھی، ان کے جسم تاتاریوں کے گھروں میں قید تھے، لیکن دل میں ایمان کی روشنی تھی، دل میں ایمان کی روشنی تھی۔ جب ان کے پیٹ سے
تاتاریوں کے بچے پیدا ہوئے تو انہوں نے اپنے بچوں کو کلمہ سکھایا، ایمان سکھایا، قرآن سکھایا، یہاں تک کہ تاتاریوں کی آنے والی نسل اسلام کی خادم بن گئی۔ میری بہنوں اور بیٹیوں، آپ تو وہ کردار ادا کر سکتی ہیں، نسلوں کو بدل سکتی ہیں، قوموں کو بدل سکتی ہیں، سوسائٹی کو بدل سکتی ہیں، معاشرے کو بدل سکتی ہیں۔ اپنی اہمیت کو سمجھیے۔ میں بتا یہ رہا تھا الم نشرح لک صدرک، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا۔ وقت نہیں ہے، میں آپ کو زیادہ پریشان نہیں کروں گا، زیادہ تبارک میں نہیں جاتا۔ آخری جو دو احسان ہیں ان کا اختصار کے ساتھ ذکر کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے کبھی توفیق دی تو پھر انشاءاللہ قرآن آپ کو سنائیں گے۔ اللہ نے دوسرا احسان یہ یاد کرایا، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ سے اس بوجھ کو ہٹا دیا جس نے آپ کی کمر کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ہائے اللہ، یہ کون سا بوجھ تھا؟ کون سا بوجھ تھا جس کی وجہ سے میرے آقا کی پیٹھ بوجھل تھی؟ بعض مفسرین کہتے ہیں